یہ اشری صحابہ اور خاص طور پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسواک کر رہے تھے. بسواک رطب، ایک بڑی تر و تازہ مسواک تھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ مسواک کر رہے تھے. مسواک کے لیے یہ فقہی مسئلہ یاد رکھیں کہ مسواک بائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، کیونکہ مسواک کا عمل ایک طرح سے منہ کی بدبو اور منہ کی قذارت کو دور کرنے کا عمل ہے، اور اس قسم کے کاموں کے لیے بایاں ہاتھ ہے. دایاں ہاتھ اشرف کاموں کے لیے اور بایاں ہاتھ اس قسم کے کاموں کے لیے، جیسے استنجا کا آپ نے پڑھا بائیں ہاتھ سے کرنا، اس طرح مسواک کا عمل بھی بائیں ہاتھ سے کرنا زیادہ بہتر. فرمایا کہ طرف السواک علی لسان ہی، اور میں نے دیکھا کہ مسواک کا جو ایک کنارہ تھا وہ اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ تھا. یا آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک آپ کی زبان پر تھی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ مسواک زبان پہ بھی کرنی چاہیے، صرف دانتوں پر نہیں، دانتوں پر، مسوڑوں پر اور زبان پر، کیونکہ جو اندر کی بدبو ہے وہ تینوں چیزوں کو صاف کر کے زائل ہوگی. صرف دانتوں پر پھیر لیں تو زبان کی بدبو، مسوڑوں کی، وہ کیسے دور ہوگی؟ یہ مکمل بدبو کا زائل ہونا تینوں جگہوں پر مسواک کرنے سے ہوگا، دانتوں پر، مسوڑوں پر اور زبان پر. وہ یقول او اللہ کے پیغمبر مسواک کر رہے تھے اور آپ کے حلق سے یہ آواز آ رہی تھی او جیسے کوئی قے کر رہا، یعنی اتنی شدت سے مسواک کرتے تھے، اپنے دانتوں کو رگڑتے اور ملتے اتنی شدت سے. تو یہ ایک امر مطلوب ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. فرمایا کہ آپ او کر رہے تھے، بس سواک و فی مسواک آپ کے منہ میں تھی، کأنہ یتہوع، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قے کر رہے. جس طرح قے کرتے ہوئے حلق سے آواز آتی ہے، اس طرح مسواک کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے حلق سے آواز آتی. اس کا معنی آپ زبان پر اس قدر مسواک پھیرتے کہ مسواک آگے کرتے کرتے حلق تک پہنچ جاتی اور او کی آواز آپ کے منہ سے برآمد ہوتی. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ مسواک صرف ازالہ نجاست نہیں ہے، بلکہ مسواک ایک عبادت بھی ہے، کیونکہ نجاست زائل کرنے کا عمل تنہائی میں کرنا چاہیے. مروت یہی ہے، تنہائی میں ہونا چاہیے. اور اگر یہ صرف ازالہ نجاست ہے تو نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کے سامنے مسواک کیوں کی؟ اور پچھلی حدیث میں عائشہ موجود تھی اور آپ نے ان کے سامنے مسواک کی. تو مسواک دو چیزیں ہیں مسواک کے عمل میں، ایک منہ کی بدبو کو زائل کرنا، دوسرا عبادت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرضات الرب قرار دیا کہ رب کی رضا ہے. اور اس نقطے کے تحت جو ہے وہ مسواک اگر دائیں ہاتھ سے بھی کر لیں چونکہ عبادت ہے اور اشرف الاعمال میں سے ہے تو یہ بھی ایک جواز کا پہلو نکلتا ہے. تبارک یہ چار حدیثیں مسواک کی اہمیت، عظمت، تقدس اور اس کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کی دلیل ہے، اور یہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کثرت کے ساتھ اور بار بار. جی